بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی ہوئی تو مجھے پتہ لگا کہ میرے شوہر کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے۔ میرے مائکے والے غریب تھے، اس لیے میں واپس بھی نہ جا سکی تھی، اس لیے نوکرانی کی طرح وہاں میں رہنے لگی۔ ایک دن مجھ پر دودھ گر گیا، میری ساس نے مجھے بہت ڈانٹا اور مارنے لگی تو میری سوتن بیچ میں آ گئی اور اس نے ساس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر ایسی بات کہی کہ میں نظر ملانے کے قابل نہ رہی، کیونکہ وہ میرا نام رابعہ ہے اور سب پیار سے مجھے رابی کہتے تھے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اسی وجہ سے کمانے کی ذمہ داری میرے نازک کندھوں پر تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹانے کو میں نے ایک فرم میں اسسٹنٹ کے طور پر ملازمت کر لی۔ وہاں ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی جو میری باس تھی۔ وہ میرے اوپر خاص مہربان تھی، اسے میری ایمانداری بہت پسند آئی تھی۔ میری باس اکثر مجھے میرے گھر تک چھوڑنے چلی آتی تھی، اس سے مجھ میں پتہ نہیں کیوں دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی۔ میں اکثر حیران ہوتی کہ مجھ جیسی عام اور غریب سی لڑکی پر وہ اس قدر مہربان کیوں تھی۔ وہ اکثر مجھے لے کر اپنے گھر بھی چلی جاتی تھی۔ میں سب دیکھ کر حیران ہوتی تھی، اکثر اس سے پوچھتی بھی تھی کہ وہ مجھ غریب کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کر رہی ہے۔ وہ کہتی کہ بہت جلد تمہیں بتا دوں گی۔ اس کا راز بھی بہت جلد منظر عام پر آ گیا جب میری باس میرے لیے اپنے کزن کا رشتہ لے کر آئی۔ اس نے میرے غریب ماں باپ سے کہا کہ جہیز کے نام پر ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کی بیٹی چاہیے۔ میرے ماں باپ کو اور کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے جھٹ میری شادی طے کر دی، نہ کچھ معلوم کروایا اور نہ کوئی پتہ کروایا کہ لڑکا کیسا ہے، کیسی عادات کا مالک ہے۔ بس میرے ماں باپ کو تو ان کی دولت نظر آئی اور انہوں نے بہت جلد میری شادی طے کر دی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آ گئی۔ شادی میں بس میری باس اور اس کے گھر والے ہی تھے۔ میرا استقبال عجیب طریقے سے ہوا تھا، کسی نے مجھے اندر آنے کو نہ کہا اور نہ مجھے کوئی دلہنوں والا پروٹوکول دیا گیا۔ مجبوراً میں خود ہی گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر چلی آئی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور میں اکیلی کھڑی سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر کہاں ہے جو مجھے ابھی ابھی بیاہ کر لایا ہے، جس کی میں نے شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ کافی دیر گزر گئی جب میری باس، جس کا نام رائمہ تھا، میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اوپر جاؤ، دائیں ہاتھ پر پہلا کمرہ تمہارا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو وہ کہا لگا کر ہنس دی اور کہنے لگی، کون سا شوہر اور کیسا شوہر، بھول جاؤ اسے اور جاؤ کمرے میں۔ میں نے عجیب رویے پر حیران ہوتی ہوئی اس کے بتائے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، میں سوچ سوچ کر پاگل ہو گئی تھی۔ ولیمے کا بھی کوئی انتظام نہ کیا گیا اور میرے شوہر کی تو مجھے کوئی خیر خبر ہی نہیں تھی کہ وہ کہاں ہیں۔ اگلے دن ایک عورت میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، میں تمہاری ساس ہوں، میرے کمرے میں آؤ اور میرے سر میں مالش کرو۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے چلی گئی۔ اس نے مجھ سے اپنے سر میں مالش کروائی اور اپنی ٹانگیں بھی دبوائی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے اپنے کمرے کی صفائی بھی کروائی۔ میں بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ سب کیا چکر ہے۔ دوپہر کے بعد میں نے نوکرانی سے رائمہ کا پوچھا۔ وہ کہنے لگی، وہ اور صاحب تو دفتر گئے ہیں۔ میں اس سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے میرے شوہر کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگی، وہی تو رائمہ باجی کے ساتھ دفتر گئے ہیں۔ میں یہ سن ہوتے دماغ سے واپس آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے۔ اگر یہی سب کرنا تھا تو مجھ سے شادی کیوں کروائی؟ میں نے اپنے گھر فون کر کے امی کو بتانا چاہا، مگر وہ لوگ اتنے خوش تھے کہ میں اپنی پریشانی ان کو بتا ہی نہیں سکی۔ اسی طرح 2 دن اور گزر گئے۔ میں سارا دن اور ساری رات اپنی ساس کی خدمت کرتی رہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی دیکھ لیا تھا، مگر وہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں موقع پا کر دفتر پہنچ گئی۔ وہاں جا کر میں نے رائمہ سے کہا کہ آج رات میرے شوہر کو میرے کمرے میں بھیج دیجیے، ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ رائمہ کے ساتھ کافی بدتمیزی کر کے میں گھر واپس آ گئی۔ پھر وہی ہوا جو میں کہہ آئی تھی۔ میرا شوہر میرے کمرے میں آیا
آتے ہی کہنے لگا، تم نے رائمہ سے بدتمیزی کیوں کی؟ میں نے چیخ کر پوچھا، کیا لگتی ہے وہ آپ کی جو آپ اس کی اتنی طرفداری کر رہے ہیں؟ ایک کزن ہی ہے نا۔ 2 پل وہ چپ رہا، مگر جب میں نے دوبارہ چیخ کر پوچھا کہ ایک کزن کو اپنی بیوی پر فوقیت کیوں دے رہے ہو، اس نے جواب میں جو کہا وہ سن کر میرے سر پر جیسے آسمان پھٹ گیا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ رائمہ اس کی بیوی ہے، کزن نہیں۔ یہ سب سن کر میرے ہوش و حواس سن ہو گئے۔ وہ مجھے روتا چھوڑ کر کمرے سے باہر رائمہ کے پاس چلا گیا۔ میں اپنی قسمت پر اللہ سے شکوہ کرنے لگی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا گیا کہ میرا شوہر پہلے سے شادی شدہ ہے؟ میں نے اپنے گھر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنا بیگ پیک کر کے میں گھر سے نکل گئی اور اپنے میکے آ گئی۔ میرے ماں باپ دیکھ کر مجھے خوش ہوئے تھے۔ ان کے خوشی سے دمکتے چہرے دیکھ کر میری ہمت نہ ہوئی کہ میں ان کو اپنے شوہر کی دوسری شادی کے بارے میں بتاؤں۔ زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے آنے کے دوسرے دن ہی میرا شوہر مجھے لینے آ گیا۔ اسے میری سوتن رائمہ نے بھیجا تھا۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر چلی گئی، کیونکہ میرے ماں باپ غریب تھے اور میکے میں کوئی مجھے سپورٹ نہیں کرتا تھا۔ اس لیے میرے حق میں یہی بہتر تھا کہ میں واپس چلی جاؤں۔ میں گھر واپس آ گئی تو رائمہ نے مسکرا کر مجھے کہا کہ مجھے علم تھا تم ضرور آؤ گی۔ مجھے اس کی شکل دیکھ کر نفرت ہوئی اور میں چلانے لگی، تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا، ہمیں بتایا ہی نہیں کہ یہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ تم سب لوگ جھوٹے ہو، تم ایک لڑکی نہیں ڈائن ہو۔ میرے شوہر نے مجھے ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ اگر تم نے آج کے بعد رائمہ سے بدتمیزی کی تو میں کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دوں گا اور گھر سے نکال دوں گا۔ میں روتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ میری سوتن رائمہ مجھے دیکھنے کے لیے آئی، مگر مجھے اس کی جھوٹی ہمدردی نہیں چاہیے تھی۔ میں نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میری ساس جو پہلے رائمہ کی وجہ سے میرا لحاظ کرتی تھی، اب بالکل نہ کرتی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ میں اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی۔ میں چپ چاپ رہنے لگی اور نوکرانی بن کر زندگی گزارنے لگی۔ صبح سے شام تک میں گھر کے کام کرتے تھک جاتی، مگر میری ساس مجھے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ اپنے سارے کام مجھ سے کرواتی اور 5 گھنٹے اپنی ٹانگیں دبواتی رہتی۔ میرا شوہر اور سوتن سارا دن آفس میں گزارتے تھے اور میں گھر میں ملازمہ سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آتا کہ میری سوتن خود تو عیش کرتی ہے اور میں گھر میں رہتی ہوں۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اپنی سوتن سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ اس لیے ایک دن میں اس کے کمرے میں گئی اور غصے میں آ کر اس کے سارے کپڑے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی اور انہیں جلا دیا۔ ایک دن میں اس کے کمرے میں گئی کہ میری ساس نے دیکھ لیا۔ اس نے شور مچایا اور مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا، لیکن مجھے بہت حیرت ہوئی جب میرے سوتن نے کچھ نہ کہا۔ اس نے میری ساس سے کہا اسے کرنے دے جو یہ کرتی ہے۔ میں اس کی باتوں اور حرکتوں کا برا نہیں مناتی۔ میری ساس اب میری بہت بڑی دشمن بن گئی تھی اور موقع ڈھونڈتی کہ وہ کسی صورت مجھے تنگ کرے۔ وہ میرے پکائے ہوئے کھانے کو پھینکوا دیتی، مجھے صرف سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانے دیتی تھی، ورنہ سارا دن کام کرواتی رہتی تھی۔ ایک دن مجھ سے کچن میں کام کرتے ہوئے دودھ گر گیا۔ میری ساس نے دیکھ لیا۔ وہ آئی اور مجھے بہت ڈانٹا۔ اس نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میری سوتن نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، امی آپ اسے میری سوتن سمجھ کر نہ صحیح، ایک ملازمہ سمجھ کر ہی اس سے اچھا سلوک کر لیجیے۔ اس کی اس بات پر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی بات نے مجھے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میری ساس کہنے لگی، تم جانتی ہو یہ تمہارے خلاف کیا سازشیں کر رہی ہے اور تم پھر بھی اس کی حمایت کر رہی ہو۔ جب تک یہ لڑکی تم سے اپنا رویہ ٹھیک نہیں کرے گی میں اس کے ساتھ یہی سلوک کروں گی۔ میری سوتن نے کہا، کوئی بات نہیں، یہ غصے میں ایسا کر رہی ہے، اسے کرنے دیجیے۔ میں اپنے سوتن کا دوستانہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے اس سے امید نہیں تھی۔ پہلے اس نے میری شادی اپنے شوہر سے کروائی اور اب وہ میرا ساتھ دے رہی تھی۔ میرا شوہر اور ساس ہر وقت مجھے باتیں سناتے رہتے، مگر میری سوتن سب کے سامنے ڈٹ جاتی
اور کہتی کہ کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ ایک دن وہ اپنی کچھ جیولری مجھے دے کر کہنے لگی کہ یہ تم رکھ لو۔ وہ بہت مہنگی جیولری تھی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ وہ سب مجھے دے سکتی ہے۔ وہ کہنے لگی تم بھی بیوی ہو میری طرح، تمہارے بھی کچھ حقوق ہیں، تم فکر نہ کرو، وہ تمہارا بھی شوہر ہے، میں اسے سمجھاؤں گی کہ تمہارا خیال رکھے۔ اس کے کہنے پر اب میری ساس اور شوہر کا رویہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے اچھے طریقے سے بات کرنے لگے تھے۔ اکثر جب میرا شوہر اور میری سوتن باہر کھانے پر جانے لگتے تو وہ زبردستی مجھے بھی ساتھ لے جاتی۔ میں اس کے حسن سلوک کی قائل تو ہو رہی تھی، مگر مجھے ڈر بھی لگتا تھا کہ یہ کوئی سازش نہ ہو۔ بھلا سوتن اتنی اچھی کب سے ہونے لگی؟ کچھ دن مزید گزرے تو اس نے مجھے اپنے ساتھ آفس بھی لے جانا شروع کر دیا۔ وہ کہتی کہ بہت جلد میں اپنا بزنس تمہارے نام کر دوں گی۔ میں یہ بات سن کر اس قدر حیران ہو گئی کہ مجھ سے بولا بھی نہ گیا۔ وہ اس طرح اچھی بن کر کیا حاصل کرنا چاہتی تھی؟ میرے دل میں شک نے ڈیرے جما لیے کہ کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے وہ خود اچھی بن کر مجھے بری بنا دے۔ آخر تھی تو میں اس کی سوتن نہ۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا زیور اور کاروبار سوتن کے نام کر دے؟ میں اب اس کی طرف سے بہت محتاط ہو گئی تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ وہ مجھے زہر نہ دے دے، کیونکہ وہ اکثر مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی۔ انہی دنوں میں امید سے ہو گئی۔ مجھ سے اور میرے شوہر سے زیادہ خوشی اسے ہوئی تھی۔ وہ میرا انتہائی خیال رکھنے لگی۔ میں ڈرتے ہوئے کسی سے کہہ بھی نہ سکتی تھی، کیونکہ اس صورت میں میری ساس اور شوہر مجھ سے بدگمان ہو جاتے کہ وہ تو اتنی اچھی ہے تمہارے ساتھ۔ میں اس کا دیا ہوا کھانا رکھ دیتی تھی اور اسے کہتی تھی میں نے کھا لیا ہے۔ مجھے تھا کہ کہیں وہ حسد یا جلن میں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ایک دن میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کا ارادہ کیا۔ وہ کچن میں میرے لیے کھانا لینے گئی تو میں نے اسے ایک کیپسول دودھ میں ڈالتے دیکھ لیا۔ میں نے اسی وقت وہ دودھ گرا دیا اور اسے ایک تھپڑ مارا اور کہا تم دودھ میں زہر ملا رہی تھی نا؟ میرے شوہر نے یہ دیکھا تو بے قابو ہو کر مجھے مارنے کو دوڑے، مگر اس نے انہیں روک دیا اور کہنے لگی کہ آپ جائیں، وقت آ گیا ہے کہ میں اسے اب بتا دوں۔ وہ مجھے کہنے لگی میں اور حسن ایک دوسرے کے کزن ہیں، ہماری پسند کی شادی ہوئی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے اور زندگی میں کوئی غم نہیں تھا، لیکن میری طبیعت اکثر خراب رہنے لگی۔ ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا مجھے بلڈ کینسر ہے، میں زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ حقیقت میرے گھر والوں کے لیے بہت اذیت ناک تھی، لیکن میں نے سمجھوتا کر لیا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے مرنے کے بعد کوئی اچھی سی لڑکی میرے شوہر کی زندگی میں آئے اور میری کمی محسوس نہ ہونے دے۔ میرے شوہر بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، وہ دوسری شادی کے لیے ہرگز نہیں مانتے تھے، لیکن میں نے اپنی قسم دی تو مان گئے۔ مجھے تم بہت اچھی لگتی تھی، میں تم سے ہی ان کی شادی کروانا چاہتی تھی، اس لیے جب تم اس گھر میں آئی تو کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ میری ساس اور حسن دونوں ہی راضی نہیں تھے۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ وہ تم سے اچھے طریقے سے بات کرے، اور جہاں تک بات ہے دھوکے کی تو ہم نے تمہارے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ یہ حسن کی دوسری شادی ہے۔ انہوں نے تمہیں نہیں بتایا تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، بلکہ حسن نے تو تمہارے گھر والوں کو بہت ساری رقم بھی دی تھی۔ یقین مانو رابعہ، میں بری نہیں ہوں، میں نے سچے دل سے تمہیں اپنایا ہے۔ میں نے اس لیے دودھ میں وائٹامن کا کیپسول ملایا تھا۔ میں تو چاہتی ہوں اللہ میرے حسن کو باپ بنائے۔ میں مرنے والی ہوں، کیا کروں گی جاتے جاتے کسی کو دکھ دے کر؟ وہ رونے لگی۔ اس کی کہانی سن کر مجھے بہت رونا آ گیا۔ مجھے خود سے شرم محسوس ہوئی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں غلط سمجھا، وہ بہت اچھی تھی، اس نے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی معافی مانگی، اس نے رائمہ کے کہنے پر مجھے معاف کر دیا۔ اس نے میرا بہت خیال رکھا تھا، لیکن 3 ماہ بعد وہ ہم سب کو روتا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ میری بیٹی ہوئی تو میں نے اس کا نام رائمہ رکھا تھا۔ آج بھی وہ میرے دل میں زندہ ہے۔ میں اپنی بیٹی کی پرورش کر کے اسے اسی کی طرح بنانا چاہتی تھی۔ رائمہ جیسے لوگ دنیا میں بہت ہی کم ہوتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں میری بیٹی بھی رائمہ جیسی ہی ہو، جو اپنے سے زیادہ دوسروں کا احساس کرتے ہیں۔
مزید اچھی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک دیجیے اور کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔